मास्टर एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाला इदारा इस्माइल हसन ख़ान उर्दू प्राइमरी स्कूल में और लेडी हलीमा बेगम उर्दू सेमी स्कूल में हम आपका ऑनलाइन तर्ज तालीम में खैर मक़दम करते हैं। जमात पंजुम का आज हम क़वानीन सब के लिए ये सबक का मुताला करेंगे। क़वानीन बच्चे लोग, क़वानीन का कानून की जमा है क़वानीन। क़वानीन हर जगह हर वक्त लागू होते हैं, यानी उस पर अमल करना अशद ज़रूरी है ना। तो इस तरह क़वानीन आप आपके घर में ही देख लीजिए, घर के अंदर क़वानीन होते हैं, ऑफिस में जहाँ हम काम करते हैं, स्कूल में हम काम करते हैं, वहाँ कानून, क़वानीन, रूल ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस सबक में क़वानीन सब के लिए हम आपको बताएंगे कि क़वानीन क्या है, उस पर अमल करना क्यों ज़रूरी है और इसकी अमल आवरी करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम इसकी अमल नहीं करते हैं तो इसके नुकसानात बज़ाते ख़ुद हमें अपनी ज़ात के पर उठाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे सबसे पहले क़वानीन के अहम नुकात में जो सबसे पहला अहम नुकत आया है वो क्या है, आमद रफ्त की क़वानीन। आमद रफ्त का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि आमद रफ्त यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो हम या तो हम पैदल भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, या तो हम ट्रेन से करते हैं, या तो हम रिक्शा से जाते हैं। आमद रफ्त यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब जब हम आमद रफ्त के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, आप तमाम बच्चे इस तस्वीर से बखूबी वाकिफ़ है। ये तस्वीर आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ये हमको हमारे रास्तों पर लगी हुई चौराहों पर ये तस्वीर हमको हमेशा दिखाई देती है, और आप सब इसका नाम जानते हैं, है ना। इसका नाम है सिग्नल। सिग्नल का मतलब आज हम आपको ये जो रास्ते चलने के क़वानीन क्या है। अब आप सोचेंगे स्कूल के क़वानीन तो ठीक है, घर के क़वानीन, अब रास्ते के क़वानीन क्या है। तो यहाँ पर सब हम आपको बताएंगे कि ये रास्ते की ये जो क़वानीन है, ये जो तस्वीर आपको बताई गई है, ये सिग्नल की तस्वीर है। ये हर रास्ते पर, चौराहे पर हमको दिखाई देती है। ये जो लाल रंग की जो रंग आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर, ये जब हम रास्ता चलते हैं तो इसका मतलब है कि जब आमद रफ्त के लिए सामने वाली गाड़ी आ रही है और दूसरे जानिब से भी गाड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि जब एक जानिब से गाड़ी आ रही है तो आप क्या रह जाइए, रुक जाइए, स्टॉप, आप क्या हो जाइए, रुक जाइए। इस बत्ती का मतलब होता है। इसी तरह जब यहाँ पर आपको ये तस्वीर में जो ग्रीन लाइट दिख रही है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अब आप, इसका मतलब है कि अब आप क्या है, जाने के लिए तैयार हैं। अब आप क्या है, यानी आप आराम से जा सकते हैं। और ये ग्रीन लाइट चालू होने से पहले आपको यहाँ येलो लाइट 1 सेकंड के लिए रोशन की जाती है, जिसका मतलब है कि आप जाने से पहले बी रेडी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी का ये हो जाता है, बंद हो जाती है, तो उसके लिए ये येलो जो है यहाँ पर ये बताते कि बी रेडी, अभी आपको जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, और ये गो का मतलब है जाइए। अब ये क़वानीन पर अमल करने का, रास्ते के क़वानीन पर अमल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो रास्ते के क़वानीन पर अगर हम ये सिग्नल के क़वानीन पर हम अमल करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हम हादसात से बचेंगे। हम वक्तन फ़ौक़तन हम सुनते हैं, अखबारों में भी खबर आती कि फ़ला जगह एक्सीडेंट हो गया, फ़ला बच्चा रिक्शा से गिर गया। कि क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सिग्नल को तोड़ते हैं, और हम देखते हैं कि सिग्नल को तोड़ने का क्या देना पड़ता है, हमें जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए हमें क्या चाहिए बच्चों को, जब भी हम रास्ता पार करें तो हम इस क़वानीन को, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो देखते हैं आप रास्तों पर बने रहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखें ना, वो पट्टियाँ, तो उसको भी हम उस पर अमल करें। उस पर किस तरह हमें चलना चाहिए, रास्ते के कौन से साइड से हमें चलना चाहिए कि जहाँ पर नहीं, और कौन से साइड से हमें नहीं चलना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये क़वानीन पर, यानी रास्ते के कौन से आमद रफ्त के क़वानीन पर हम अमल करेंगे तो क्या होगा, हमें कोई हादसा पेश नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद का नंबर 2 पॉइंट है कि समाज की क़वानीन,
دیکھیے سماج کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں، افراد سے مل کر سماج بنتا ہے. تو جہاں ہم آس پڑوس میں رہتے کہ اس کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے اطراف میں کوئی مسلم رہتا ہے، کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی کرسچن ہے، تو سب کے ساتھ اگر ہم میل جول کر رہیں گے تو اس کے لیے ہمیں قوانین کا ضابطہ استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اگر ہمارے گھر میں کچھ شادی وغیرہ کا پروگرام ہے تو اگر ہم بہت زور کا لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے پڑوس کو تکلیف ہوں گی. تو یہ اچھی بات ہے بچوں؟ نہیں، یہ بری بات ہے. یہ کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی اور کو کیا ہو، تکلیف نہیں ہو گئے. تو اس قوانین اسی طرح اگر ہم ہمارے گھر کا کچرا نکال کر پڑوس کے گھر میں رکھ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک طرح کا قانون ہے. قوانین کے اندر زمرے میں آتا ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں. اس کے بعد اسکول میں ہے نا، ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں. یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے کہ جس طرح گھر کے اندر قانون ہے، راستوں پر قانون ہے، اطراف کے ہر جگہ قانون ہے، اسی طرح ہمارے اسکول میں تو سب سے زیادہ قانون، رول، ریگولیشن ہم کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیے اسکول میں آنے کا ایک وقت ہے، اسکول میں دعا لینے کا ایک وقت ہے، اور اسکول میں لائن سے جانے کا ایک طرح کا قانون ہے. تو اس قانون پر عمل کرنے کا ہم کو کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے. جیسے اس تصویر میں کہ ٹیچر آپ کو بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ کہ آپ کو لائن سے اپنی اپنی کلاسوں میں جانا ہے. اگر یہ قانون اگر اسکول میں نہیں رہے گا تو سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ایک بھاگم دوڑی میں ایک دوسرے پر کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے پہ گر پڑیں گے اور آپ کو چوٹ بھی آ سکتی ہے. اس کے لیے لائن سے قطار میں جانے کا یہ قانون اسکول میں سب سے پہلے لاگو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہ اسکول کے اندر وقت پر آنا، پھر اس میں اوقات دیے گئے ہیں، اسی وقت آپ کی ریسس یعنی کھانے کی تعطیل ہوں گی، پھر آپ کے پیریڈس کے یعنی پورا ایک طرح سے ایک منصوبہ بندی کے تحت پورا اسکول کا نظام چلتا ہے. اگر یہ قانون نہیں بنائے جاتے تو اسکول کا نظام کیسا ہو جاتا ہے؟ درہم. یعنی آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں قانون ہر جگہ ہر مقام پر لاگو ہوتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی کیا ہوتی؟ آسان طریقے سے ہم چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لڑکا اور لڑکی کا مساوی مرتبہ. اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یعنی جب ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت لڑکا اور لڑکی میں بہت زیادہ فرق تھا. یعنی لڑکی کو ایک دم بیکار اشیاء سمجھی جاتی تھی، ایک دم غیر ضروری. گھر کے سارے کام لڑکی سے کرائے جاتے تھے، ہے نا. لڑکوں کو بہت اہم مرتبہ حاصل تھا. لیکن جیسے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، انہوں نے لوگوں کو دینی تعلیم دی، اور اس طرح لڑکیوں کا رتبہ لڑکوں سے کہیں گنا زیادہ ہو گیا. لیکن یہ کب؟ جہالت سے پہلے کی بات تھی. جہالت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکی کو ایک دم بیکار اشیاء سمجھا جاتا تھا. اسے تو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا جاتا تھا زمین کے اندر. اگر کس کے گھر میں 5 سے 6 لڑکیاں ہو جاتی تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ گھر کیا ہے؟ منحوس ہے. لیکن جیسے جیسے لوگوں میں شعور آتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے کی صلاحیت دی تو پھر لوگوں کو معلوم پڑا، اور ہمارے جو رہنما ہیں انہوں نے بتایا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کیا ہے؟ ایک برابر ہے، دونوں کو مساوی حق دینا چاہیے. یہ کس نے دلایا ہمیں؟ قانون نے حق یہ دلایا کہ قوانین دونوں کے لیے. اگر آپ کے پاس لڑکی ہے تو آپ اس کو بھی ویسا ہی کھانا دیجیے جیسا آپ لڑکوں کو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک کیجیے جیسا آپ لڑکی کے ساتھ کرتے. یعنی دونوں کا حق برابر ہے، دونوں کو تعلیم، دونوں کا لباس، دونوں کی ضروری اشیاء کا خیال رکھیں. تو یہ قانون سب پر لاگو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ماحول کا تحفظ. ماحول یعنی کیا؟ جہاں ہم جس سماج میں رہتے اس کے اطراف میں جو ایک ماحول ہے، جیسے سردی، گرمی، اور جو چیز ہم کو قدرتی طور پر حاصل ہوئی ہے ان وسائل کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کو بے زر استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچیں گے کہ قدرتی وسائل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. جیسے پانی ہو گیا، درخت ہو گئے،
یہ چیزیں ہم کو کہاں سے ملی ہیں؟ ان کو ہم نے پیدا کیا ہے کہ انسانوں نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ انہیں قدرت سے حاصل ہو گئی ہے۔ سمندر سے ملنے والے جو چیزیں ہیں ہے نا، ان کا ہم غیر ضروری استعمال نہ کریں، جیسے درخت کو نہ کاٹیں۔ اگر ہم درخت کو بار بار کاٹتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہماری زمین بنجر ہو جائیں گی، ہمیں اناج وغیرہ اگانے میں دقت ہوں گی۔ تو ماحول کا تحفظ کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے اطراف جہاں ہم رہتے ہیں اس ماحول کو سب سے پہلے تو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، وہاں پر درخت لگانا چاہیے، وہاں پر اگر گندگی وغیرہ ہے تو کیڑے مارنے والی دواؤں وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ہمارا جو ماحول ہے ہمیں کیسا ہرا بھرا رکھنا چاہیے اطراف کا۔ اگر گندے پانی کی نالی کا انتظام، نکاسی کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر جو ہمارے کارپوریٹر وغیرہ ان سے رجوع کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہاں پر گندا پانی ہے جو بہہ رہا ہے، آپ اس کا تھوڑا انتظام کریے۔ تو ہمیں خود ہمارے ماحول کی کیا کرنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں پر، ان قوانین پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے کیسا رہے گا، ایک دم ہمارا ماحول، ہمارا گھر، اور یہ جو قوانین ہیں جہاں جہاں یہ ان کا انتظام ہو رہا ہے یا لوگوں سے کروایا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہوگا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمارا ماحول، ہمارا اطراف کا یہ سب خوشگوار ماحول میں ہم ساری چیز عمل کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں یہ سبق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس کے سوالات کے جوابات CW میں بھی کرنا ہے اور HW میں کرنا ہے۔ چلیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔